تو ہم تو شکر کرتے ہیں اس کے پاک نام کے لیے سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں، ہم مبارک ہیں کہ ہم اس نام پر کیا رکھتے ہیں، ایمان کرتے ہیں۔ اور خدا کا رسول کہتا ہے کہ وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نبیوں اور پیغمبروں کا خدا ہے، اور مسیح یسوع میں ہمارا بھی آسمانی باپ ہے۔ تو آئیے قرآن کے کلام کو غور کریں، اس کا کلام ہمارے قلبوں کی سراغ اور رات کی روشنی ہے، جو ہر روز ہمیں تقویت دیتا ہے تاکہ اس جہاں میں جہاں پر گناہ ہے، افراتفری ہے، کدورت ہے، نفرت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، ہم کس طرح سے اس میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ سو آئیے آج شام کا کلام کو غور کریں، میرے ساتھ نکالیے قرآن کی عمر پر کلام میں سے ابراہیم کے نام لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 39 40 اور اس کے ساتھ ہم بعد میں بات کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ابراہیم کے نام میں لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب، اس کی 39 40 اور 12ویں باب کی پہلی 2 آیات۔ کلام مقدس میں یہ مرغوب ہے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ اور جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کرتی صلیب کا دکھ سہا اور خدا کی تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ کلام خدا کا پڑھا، سننا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بے شک خدا کلام ہماری مدد کرتا ہے، ہاللیلویا۔ خدا کلام ہمیں صلاح دیتا ہے، اور یہ اس لیے بخشا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ عبرانیوں کا 11واں باب، اسے چیپٹر آف فیتھ کہا گیا، ایمان کا باب کہا گیا، اور اس پورے چیپٹر میں آپ کو بیشتر دفعہ ایک لفظ بار بار سننے کو ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان سے۔ ایمان سے۔ سو پہلی بات آج شام ہمارے سامنے یہ ہے، ہمارا ایمان نبیوں اور رسولوں کا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان فیک نہیں ہے، ہمارا ایمان کوئی عام نہیں ہے، بلکہ خدا کا رسول یہ کہتا ہے ہمارا ایمان مقدسین کا ایمان ہے، ہاللیلویا۔ اور اس 11ویں باب میں خدا کا خادم ایک لسٹ پیش کرتا ہے، خدا کا رسول جس کا لکھنے والا ہے وہ کہاں سے باشر کرتا ہے؟ حابل سے۔ دیکھیں اگر 11ویں باب میں وہ کہاں سے اس دوڑ کا، اس دیو کا، اس ایمان کی بات کا اقرار کرتا ہے۔ اگر پہلے ایسے ہی پڑھے لکھے ہیں، اب ایمان امید ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ ایمان ہی سے ہابیل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ تو کیا لفظ ملتا بار بار ہمیں؟ ایمان سے۔ جہاں پر ایماندار کی بات ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی بات ہے، اور خدا کلام انکریج کرتا ہے، حوصلہ بدل دیتا ہے کلیسیا کو کہ ہمیں اس دوڑ میں شامل کیا گیا ہے جو کن کی دوڑ تھی؟ نبیوں کی، پیغمبروں کی، ایمانداروں کی۔
اور میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ میرے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی. ہم واپس آئیں گے 11 باب کی 40 آیت میں کہا ہے اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل وہ لسٹ جاری ہے. اور یہ لسٹ باپ ہابر سے شروع ہوئی ہے اور اس میں وہ بیشتر اور وہ نام پیش کرتا ہے وہ ایمانداروں کے باپ کے بارے میں ابراہیم کے بارے میں بات کرتا ہے اور پھر وہ اور بہت سارے واقعات کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو بیان کرتا ہے. آخر میں جب اس کو کلوزنگ کی طرف دیکھا جاتا ہے وہ جلعون کا نام دیتا ہے, وہ برق کا نام دیتا ہے, وہ سمسون کا نام دیتا ہے, وہ رفتہ داؤد نبیوں اور ان کا احوال بیان کرتا ہے اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ یہ دوڑ ابھی کیا ہے میرے ساتھ نہیں, یہ بھی دوڑ کیا ہے اور کتنے خوش قسمت ہے ہم کہ یہ ہمارے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ہم اس ایمان کی لسٹ میں کیا ہو گئے جیسے کوئی شخص خدا کے بیٹے پر کیا لاتا ہے ایمان لاتا ہے پھر وہ وہی اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے جو باپ اول سے چل رہی ہے اور ان کا نام ہے اور ساتھ ان کے واقعات ہیں. اور اب جیسے ہی ہم خدا کے بیٹے پر کیا لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں ہم اس لسٹ میں کیا ہو جاتے ہیں. اور جب تک مسیح پھر سے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ نہیں جاتا ہے یہ دوڑ جاری ہے, یہ لسٹ جاری ہے اور ہم اس لسٹ میں کیا ہیں شامل ہیں. ہم اس لسٹ میں شامل ہیں اور خدا کا رسول یہ کہتا ہے اور غلطیوں کا مصنف یہ کہتا ہے. دیکھیے ہم اسی بات کو غلطیوں کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. غلطیوں کی سب بات اس کی ساتھ نہیں آئے اور جان لو بس کیا کر لو ہمیں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے. کیا جاننا ہے بس جان لو جو ایمان والے ہیں جو کیا ہے سب بولے جو کیا ہے ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. ہاللیلویا. کس کے ہم فزیکلی تو اس کے فرزند نہیں ہیں, ہم اس کے قبیلے سے نہیں ہیں, ہم اس کی نسل سے نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں ہمارا تعلق ان عظیم ہستیوں سے جڑ جاتا ہے, ان ایمانداروں سے جڑ جاتا ہے, بلکہ ایمانداروں کے ایمانداروں کے پاس سے جڑ جاتا ہے. اور ایک اور حوصلہ افزائی کی بات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق صرف ایمانداروں کے باپ سے جڑتا ہے بلکہ ہمارا تعلق فاؤنڈر آف دا فیتھ سے جڑ جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ ایمانداروں کا باپ تھا, وہ ایمانداروں کا باپ ہے, لیکن یسوع ایمان کا بانی. اور یہی بات آج شام خدا کا رسول ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بیان کرتا ہے. اور وہ دیکھیں کیسا لکھ ہے 11 باب میں اور 12 باب میں لکھ ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ لسٹ آپ کے پاس مکمل نہیں ہے اور جیسے ہی ہم اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں اب وہ ہماری انکریجمنٹ کے لیے 12 باب کرتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے بس جب کہ گواہوں کا اور یہ کلاؤڈ نہیں ہے جو آسمان والے ہیں, یہ وہ بادل نہیں ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ یہ بادل کون سے ہیں بھائی آپ جو لگ رہا ہے تو مشکل ہے. یہ بادل کن کا ہے گواہوں کا, اور گواہ کون ہے ایماندار قاتل ہے اور باپ ابراہیم ہے, باپ اسحاق ہے, باپ یعقوب ہے اور وہ تمام انبیاء پیغمبر اور رسول جنہوں نے اس ایمان کی پیروی کی اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا. اب ہم ان کے ایمان میں کیا ہو گئے ہیں شریک ہو گئے ہیں. اور خدا کا رسول کہتا ہے بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں انکریج کرتا ہے. جیسے ہم گرنے لگتے ہیں, جیسے ہم کمزور ہوتے ہیں, جیسے ہم آزمائش میں بیٹھتے ہیں, جیسے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, جیسے ہم پر ابلیس اٹیک کرتا ہے, ہماری فوراً نظر ان ایمانداروں پر جاتی ہے جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اور خدا کا رسول 11 باب میں کہتا ہے انہوں نے موت کو گلے لگا لیا ہے, انہوں نے مصیبتوں کو سہا ہے, انہوں نے آروں میں چلے جانا پسند کیا ہے, انہوں نے آگ کی بھٹی میں جانا پسند کیا ہے, انہوں نے مر جانا پسند کیا ہے, لیکن رہائی منظور. اور اس زمانہ میں جب آزمائشیں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں اور نفرت ہے, کدورت ہے, دشمن کلیسیا کو ہمارے خاندانوں کو پھاڑنا چاہتا ہے, ہمیں ہمارے ایمان سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو مسیح نے اس پر بڑی بات کی
جب مسیح آسمان پر جانے والے ہیں، وہ زمین پر رہ کر اپنے شاگردوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں، تو مسیح نے ایک اشارہ دیا، مسیح نے ایک بات کہی شمعون سے، اے شمعون میں نے تیرے لیے کیا کیا کہ تیرا ایمان جاتا، سو دشمن ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، اور جب ایک ایماندار سے کیا نکل جائے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ بے ایمان، وہ دنیا دار ہے۔ جب اس کے اندر سے ایمان نکل جائے گا وہ بے ایمان ہے، اور جب وہ بے ایمان ہے تو اس کا ان ایمانداروں سے کیا تعلق ہے؟ اور خدا کا رسول کہتا ہے ایماندار کا بے ایمان سے کیا؟ سو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے ہم اپنی جسمانی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سونے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کلیسیا کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہے، کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کو بڑھنے کے لیے کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں؟ اور رسول جو مسیح کے ساتھ رہے، معجزات میں مسیح کے ساتھ رہے، منادی میں اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ سوتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ پیتے ہیں، وہ ان کی دعا کیا ہے؟ کبھی آپ شاید زندگی کو پڑھیں، کیا کبھی ہم نے ایسی دعا کی ہے؟ ہم اپنی دعاؤں میں پچھلے میسج میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے بارے میں انالائز کرنا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں کے بارے میں دیکھنا ہے میری دعاؤں کا مرکز کیا ہے، سالمی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یا اسپرچولی تھنگز ہیں، یا وہ روحانی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں لوکا 17 باب میں اس کی 5ویں آیت میں رسول کیا پریئر کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، ہم اس حوالے پر 1 منٹ کی نظر کریں۔ لوکا کی بات پر بتاؤں یہ سمسی کا جیل بیان اس کا 17واں باب اس کی 5ویں آیت۔ اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا، کس نے؟ رسولوں نے، جو یسوع کے ہاتھ سے مسا کیے گئے، مسیح کے ساتھ رہے، مسیح کے ساتھ بڑے بڑے معجزات دیکھے، ان کی کیا ڈیزائر ہے، ان کی کیا خواہش ہے، ان کی کیا دعا ہے؟ اے خداوند ہمارے ایمان کو، اور آج ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ ایمان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنے بچوں کے ایمان کی، ہمیں فکر کرنی ہے اپنی اس ایمان کی دوڑ کی جو ہم دوڑ رہے ہیں۔ اور خدا کا رسول آج کلیسیا کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے، وہ پھر سے ہمیں چلانا چاہتا ہے، وہ پھر سے ہمیں پھر سے وہ موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس ایمان داروں کی لسٹ میں شامل ہو۔ رسول اپنے ایمان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور تیتس میں کیا لکھا ہے؟ اس ایمان کے واسطے کیا کرو؟ جب شامل ہو، جو مقدسوں کے ساتھ ہمیں ایک ہی بات سونپا گیا، اس کے لیے جب شامل کرو۔ سو ہم واپس آئیں گے اپنے مضمون پر۔ خدا کا رسول یہ کہتا ہے بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں، اور ہم نے یہاں سے چھوڑا تھا کہ ہمارے ارد گرد ایمانداروں کا بادل ہے جو ہمیں انکریج کرتے تھے۔ اب ایسے نے بتا رہا تھا جو بے اولاد ہیں وہ ایمان کے باپ کی طرف دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ 25 سال اس نے انتظار کیا ہے، اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جب ہم کمزور ہوں ہمیں ان ایمانداروں کی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ اور ابراہیم کے خط میں خدا کا رسول یہ کہتا ہے اور اپنے پیشواؤں پر کیا کرو؟ غور کرو، جنہوں نے تمہیں خدا کا کیا سنایا؟ کلام سنایا، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان کی، ہم ابراہیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سروائیو کرنا ہے، ہم اسحاق کی طرح بننا چاہتے ہیں ہمیں اس کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، ہم یسوع کی طرح بننا چاہتے ہیں، یہ بڑا مشکل ہے بچہ، لیکن پالوس میں بھی یہ کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا، کیا ہم مسیح جیسے ہیں، کیا ہم رسولوں جیسے ہیں، کیا ہم نبیوں جیسے ہیں۔ اور خدا کا رسول یہ کہتا ہے ہاں ہم ان کی لسٹ میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ سو خدا کا رسول اس بات سے ہمیں انکریج کرتا ہے کہ گواہوں کا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے، ہماری انکریجمنٹ کے لیے، ہماری شادمانی کے لیے، ہمیں پھر سے موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہمیں پھر سے اس خبروں سے نکالنے کے لیے، ان بحرانوں سے جو اس دنیا میں گناہ کے سبب سے ہیں نکالنے کے لیے ہے۔ اور جب اتنی
ٹیسٹمنیز ہمارے سامنے ہیں، اتنے بڑے گواہ جنہوں نے مصیبت میں سے گزر کر، آزمائش میں سے گزر کر، بھٹی میں سے گزر کر، آگ میں سے گزر کر، شیروں میں سے گزر کر، درندوں میں سے گزر کر اس ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کیا کیا؟ اور ہمارا بھی کیا ہے؟ صاحب بولتے ہمارا کیا ہے؟ کتنا بھائی نا، بہن نا، ساس نا، کلیسیا میں مقابلہ ہے، معاشرے میں مقابلہ ہے، اور دشمن ہمیں انہی مقابلوں میں لگائے رہنا چاہتا ہے تاکہ ہم اصل مقابلے سے ہٹ جائیں۔ تو اصل مقابلہ کیا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا کیا کرنا؟ وہ بڑا چلاک ہے، وہ بڑا چلاک ہے، اور خدا کا خادم یہی کرنا چاہتا ہے۔ تو آؤ، جب بادلوں کا گواہ ہمارے ارد گرد ہے تو پھر کہے آؤ کہ آنا بڑا کی چرچ دے دے، تو آؤ کس کے پاس؟ فضل کے درد کے پاس آؤ، ان نبیوں کی زندگیوں پر غور کرو، خداوند یسوع جو ایمان کا بانی ہے اس کے پاس آؤ، اور لکھا ہے بس آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ ہے کہ نہیں؟ بوجھ ہے کہ نہیں؟ مہنگائی کا بوجھ، بچے کا بوجھ، خوف، ڈر، مشکل، پریشانی، آزمائش اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خوف میں مبتلا رکھتی ہیں۔ تو خدا کا رسول ہمیں انکریج کرتا ہے جب آپ ایسی کنڈیشن میں ہیں، جب آپ ایسی حالت میں ہیں تو آؤ کس کے پاس؟ اور اگر آپ یہی بات یسوع مسیح کی زبانی سیکھیں تو مسیح نے یہ اعلان کیا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے سب میرے پاس ہیں، میں تمہیں کیا کروں؟ اور دیکھا یہ جا رہا ہے، ہم جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جتنی اسٹرگل کرتے ہیں، ہم جتنی محنت کرتے ہیں، جب ہم واک کرتے ہیں ہم اتنے پیچھے ہوتے ہیں، ہم اتنے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہے، ہمیں ٹارگیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم بغیر ٹارگیٹ کے دوڑ رہے ہیں اور ہم آخر میں اسی کے لیے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ سو خدا کا رسول ہمیں انکریج کرتا ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے فوراً آپ سے دوڑ رہے ایمان میں کوئی بوجھ آئے گا، آپ کے ایمان کو ویک کرے گا، کمزور کرے گا، اور آپ مسیح میں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے گناہ ہے، اگر آپ کے ایمان میں مضبوط نہیں ہے آپ فوراً گر جائیں گے۔ کیسے؟ لیکن آسانی سے بھول جاتا ہے، سانو پھر پتہ نہیں چلتا، سانو پھر پتہ وہ گناہ ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم مسیح کے پاس ہیں، ہم ایمان کے پانی کے پاس ہیں، ہاللیلویا، جہاں سے ہم چارج ہوتے ہیں، جہاں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، جہاں سے ہم انکریج ہوتے ہیں، جہاں سے ہمیں حوصلہ ملتی ہے، اور ہم پھر سے اس دوڑ میں صبر سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا رسول یہ کہتا ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے دور کر کے اس دوڑ میں، کون سی دوڑ؟ ایمان کی دوڑ، ان ایمانداروں کی دوڑ جو حافظ سے شروع ہوئی ہے، اور خدا کا رسول 11ویں باب کے آخر میں کہتا ہے کہ وہ دوڑ آپ کے بغیر مکمل نہیں، آپ اس دوڑ کا کیا ہے؟ حصہ ہے، آپ اس دوڑ میں شامل ہیں، اور خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے ہمیں اس دوڑ میں کیسے دوڑنا ہے؟ بے صبری نہیں ہونا، بعض اوقات ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، ہم ایمان کے دامن کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خداوند، اور یہ ہو سکتا ہے فطرت ہے، نیچرل انسانی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، باقی ہم جو ایمانداروں کا باپ ہے ایک دفعہ ایمان میں کیا ہو گیا اور وہ گلا کر گلا کر خداوند تو اتنے سال ہو گئے تو وعدہ کیا ہے، میں تو بے لا جاتا ہوں، میرے گھر کا مختار دمشقی لیڈر ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ تو پھر خداوند نے خدا 17 باب میں اس کی حوصلہ افزائی کی، ہاں تو میری حضوری میں چل اور کامل ہو، میں تیرا بہت بڑا عذر ہوں، میں تیرا بہت بڑا عذر ہوں، تو میری حضوری میں چل۔ سو ہو سکتا ہے اس ایمان کی دوڑ میں آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن ہمیں ان ایمانداروں کی زندگیوں کو پکڑنا ہے، ہمیں سمجھتا ہوں مبارک ہے تو ہاں جس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اور وہ پھر سے خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو، اور جب وہ مسلسل اس کے ساتھ چلتا رہا ہے، پہلے
पहले वो अब्राहम था। क्या था? लेकिन जब वो ईमान की कश्ती में सवार हुआ, जब वो ईमान की दौड़ में शामिल हुआ है, हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइश है, बड़ी बड़ी दिल शिकने की बातें हैं, लेकिन वो चलता रहा है। और फिर एक वक्त आया, खुदा के दरबार आया, उसे आसमान के सितारे दिखाए, उसे समुद्र की किनारे की रेत के सरे दिखाए हैं और कहा गिन इनको, अगर तो गिन सकता है, तेरी औलाद भी ऐसी है। हालेलुया। सो ईमान के सूरमा कैसे पता याद हुए? जब हम मुश्किल गुजारी के साथ उस दौड़ में कैसे दौड़ते रहे, सब्र से दौड़ते रहे हैं। सो खुदा का रसूल आज शाम में इंकरेज करता है, हम एक दौड़ में हैं, हम एक, और ये दौड़ कौन सी है? ईमान की दौड़ है, और ये रसूलों की दौड़ है, ये नबियों की दौड़ है, और हम उस दौड़ में शामिल किए गए। और पौलुस बड़ा सियाना है, खुदा ने सब बड़ी हिकमत दी है, ऐसे वो नहीं करता, ऐ भाइयों आपने बुलाए जाने पर क्या करो। कहाँ इब्राहिम खुदा का बराह रास्त चुना हुआ, और कहाँ हम जो गैर कौम खुदा के ऐदों से ना वाकिफ, हमें नस्ली तौर पर शरीर तो नहीं, हमें बराह रास्त तो नहीं चुना गया, हम गैर कौमों में से खुदा के फजल से इस दौड़ में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। और इसलिए पहला बार उसकी 26 चैप्टर के लगा कहता है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर क्या करो। सो हमारा ईमान कीमती है, हमारा ईमान जबरदस्त है, और जैसे ही कोई शख्स इस ईमान को कबूल करता है, वो इस लिस्ट में क्या हो जाता है, शामिल होता है, वो यीशु मसीह के वसीला से इस लिस्ट में शामिल होता है। और खुदा का फादर हमें कहता है, हमें इंकरेज करता है कि उन ईमानदारों पर गौर करें जो हमारे नेतृत्व हमें, हमारे विटनेस हैं, हमारी शागमानी, हमारी हौसला अफजाई का बायस है। और दूसरी बात कहता है, आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा देता है, दूर करके उस दौड़ में कैसे दौड़े, सब्र से दौड़े। और आखिरी बात कहता है, ईमान के बाद मैंने ये बात आपको बताई है कि हम सिर्फ इब्राहिम के ईमान में शामिल, कोई ईमानदार का बाप है, बल्कि हम यीशु के वसीला से, अब उसके वसीला से बाप के साथ क्या हो गया, एक हो गया। खुदा का रसूल कहता है, और ईमान के पानी और कामिल करने वाले यीशु को रखते हैं। अगर आप पास्टर को देखेंगे, आप किसी शख्स को देखेंगे, यकीनन बतौर इंसान हमारी जिंदगियों में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, जाने अनजाने में हमसे ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरों के लिए धोखा का बायस होती हैं। लेकिन अगर हम यीशु को देखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। हालेलुया। वो हमारे लिए एक नमूना है। और खुदा का रसूल देखें, आबद से बात शुरू करते हैं, बारी बारी सब ईमानदारों की कारकर्दगी, उनके आला नमूने बयान करता है, लेकिन आखिर में वो अल्टीमेटम जो पर्पस है, जो निचोड़ है, वो क्या निकालता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु क्या हो। आखिर में वो यही निचोड़ निकालता है कि हमारी जिंदगियों का एक ही मोड़ होना चाहिए कि हम किसको तकें। और हम पतरस की मिसाल पर कई दफ़ा बात कर चुके हैं। एक रात यीशु झील पर सफ़र कर रहे हैं, पैदल पानी पर चल रहे हैं, उसके शागिर्द कश्ती में हैं, और जब उसके शागिर्द देखते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन जैसे यीशु कहता है, जैसे ही खुदा यीशु से कहते हैं कौन, मैं, तो पतरस कहता है मुझे भी हुक्म दे कि चल कर तेरे पास। सो मसीह कहता है तू इस लायक नहीं है, तू नहीं ऐसे कर सकता, मैं तो बुलाकर बेटा मैं पानी पर चल, तू नहीं चल सकता है। एक और इंकरेजमेंट और हौसला की बात यह है कि यीशु नासरत हमें चुनता है, यीशु नासरत हमें अपने में शामिल करता है, बल्कि वो अपने इख्तियार में भी शामिल करता है। और उसने हमेशा अपने शागिर्दों को इंकरेज किया है कि ये काम जो तुम भी करोगे, बल्कि इसे बड़े बड़े करोगे। और उसने कहा सो पतरस उतर कर पानी पर, और जब तक उसका मोटो कौन रहा, मसीह का, वो पानी पर चलता है। और पानी आपको पता है मुश्किलात को ज़ाहिर करता है, पानी दुनिया की नुमाइंदगी करता है। और इस दुनिया में क्या है, मुश्किलें, आजमाइश, परेशानी है, हर्डल्स है, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं। पाँव पर आपकी हौसला शक्ति होगी, आपकी दिल शक्ति होगी, आपका दिल करेगा मैं मर जाऊँ, आपका दिल करेगा मैं इस ईमान को छोड़ दूँ, मैं इस ईमान को तरक कर दूँ,
لیکن ہمیں کلام سے ضرورت کرتی ہے. اور جب تک پترس یسوع کو دیکھ رہا ہے وہ پانی پر چلتا رہا ہے، لیکن جیسے اس نے نظریں یسوع سے ہٹائی ہیں وہ ڈوبنے لگا ہے. سو خدا کا رسول ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو رکھتے ہیں. تو ہمیں یسوع کو پڑھنا ہے، ہمیں یسوع کو سوچنا ہے، ہمیں یسوع کو دیکھنا ہے، ہمیں اس کی زندگی پر غور کرنا ہے اور ہمیں یسوع جیسے ہونا ہے. چھوڑ دیں پرانی باتوں کو. 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال ہمیں ہو گئے ہیں اور ہمیں اپنے ٹارگیٹ کا نہیں پتا ہے. لیکن پالوس رسول پھر دوسرا باب اس کی 5 میں کہتا ہے ویسا ہی جیسا کیا میرا مذاق اس جیسے کیا جب میں بولتا ہوں تو لوگوں کو برکت ہوتی ہے؟ کیا جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو لوگ انکریج ہوتے ہیں؟ کیا میں کسی سے بات کرتا ہوں تو لوگ برکت ہوتے ہیں؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں، آپ کے پاس یہ سکسیس یہ بلیسنگ یہ برکت کیسے ہے؟ تو کب ہوگا؟ جب ہم یسوع کی مانند ہوں گے اور جب رسولوں نے اس ایمان کو قبول کیا، جب وہ اس ایمان کا حصہ بنتے ہیں، جب اس حصے میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ ان کی زندگیوں سے کون نظر آ رہا ہے؟ آپ پترس نظر نہیں آ رہا اور لوگ حیران ہیں یہ انپڑھ ہیں، ان میں اتنے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اور پھر پتہ چلا جناب یہ یسوع کے ساتھ ہیں. تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ امپروو کرنا ہے، ہمیں بھی کچھ آگے بڑھنا ہے اور آخری بات کرنا ہے ہمیں یسوع کو رکھنا ہے. کس کو؟ تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں، ہم شرارت کی روحانی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں. اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان چھوٹے جھگڑوں سے، ہمیں آپس کے جھگڑوں سے باز آنا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ اس فوکس سے ہٹ کر آپس میں لگے رہیں تاکہ اس اصل ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں. اور جب ہم اس اصل ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں گے، آخری بات کہہ رہا ہوں پھر دعا کریں، اگر ہم اس ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں گے تو موت ہے. کیا ہے؟ آپ کے دعا کریں. خدا کا رسول عبرانیوں کے خط میں ہی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے 10واں باب اس کی 38 آیت اور میرا راست باز بندہ کیسے؟ ایمان سے جیتا رہے گا. سنیے گا اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. پہلی بات. دوسری بات لیکن ہم ہٹنے والے نہیں. ہلیلویا کہنے کا ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ہلاک. اگر آپ ایمان سے ہٹیں گے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ موت کا ہے. دوسرا راستہ ہلاکت کا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہو، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ کیا بچائیں اپنی بھی اور ہم سارے کی اپنی بھی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی. اور ایماندار کا حقیقی پرپس کیا ہے کہ وہ خود ایمان میں پڑھے، ایمان میں مضبوط ہو اور ان کو جو آگ میں ڈل رہے ہیں، گناہ کی آگ میں، بوجھ کی آگ میں، دشمن کے ہاتھوں سے ظلم اٹھا رہے ہیں، اور اس کہتا ہے انہیں چپٹ کر آگ میں سے نکالو. اور جب کلیسیا ایمان میں کمزور ہوگی، جب ہم ایمان میں کمزور ہوگی، ہم کیسے دوسروں کے لیے تقویت کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو آج شام ہم نے سیکھا ہے ہم ایمانداروں کی لسٹ میں شامل ہیں. جو ایماندار ابراہیم، ہابل اور دیگر مقدسین ہیں. اور یہ لسٹ جاری ہو گیا ہے، ساری ہے. اور یہ حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ خدا کا رسول کہتا ہے کہ ہمارے بغیر مکمل نہیں ہو. پھر وہ کہتا ہے جب تک گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم نے گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہمیں کو اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے اٹھا لیتا ہے دور کر کے دوڑنے. اور آخری بات ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کرتے رہیں. اور پھر رسول نے یہ آخر میں سکھایا ہے ہم ہٹنے والے نہیں. ہم صاحب بولے ذرا ہم ہٹنے والے نہیں. کیا ہلاک تھا؟ ہمیں ہلاک نہیں ہونا. کون کون ہلاک ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا ہے. تو پھر ہمیں ایمان کے ساتھ کیسے لگے رہنا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، مانگتے رہنا، ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور پچھلے پورا 2 مہینے سے ہم سیکھ رہے ہیں. اب ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ خدا کا روح میں بخشا گیا ہے جو ہمیں اس دوڑ میں دوڑنے کی قوت عطا کرتا ہے. آئیے دوسرے کچھ کریں. ہم دعا اپنے ایمان کے لیے جو مقدسین کا ایمان ہمیں بخشا گیا ہے، جس کے لیے ہم نے حوصلہ افزائی دی گئی ہے، جس کے لیے ہم نے جانشانی کرنی ہے، جس کے لیے ہم نے جھکنا ہے، حفاظت کرنی ہے.
تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں بڑی ضرورت سے داخل ہوں. ہمارے بزرگ مقدس آسمانی باپ ہم شکر گزار ہیں. جب جب ہم کمزور ہوتے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم خداوند کسی مشکل اور چنگل میں پھنس جاتے ہیں, تیرا کلام ہماری مدد کرتا ہے, تیرا کلام بر وقت ہمیں انکریج کرتا ہے, حوصلہ افزائی دیتا ہے کہ ہم ایمان کے پانی کام کرنے سے تکیں اور ان ایمانداروں پر جن کے وسیلہ سے یہ کلام تک پہنچا ان کی زندگیوں کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جائیں. میری بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بھائیوں کو, ہم سب کو فضل عطا کر ہم عالمگیر اور مکمل کلیسیا کے لیے ایمان کی قوت چاہتے ہیں. ایمان کے وسیلہ سے بڑے بڑے عظیم کام ضرور ہیں اور تیرے بیٹے نے صرف بھی ایمان پر مفصل تعلیم دیا, کہا ایمان لانے والوں کے درمیان ایمان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں گے. کاش کے عالم اور مقام کلیسیا اس ایمان کی دوڑ میں صبر سے دوڑے تاکہ دشمن ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کی تیار کر سکے. اور وہ دشمن جو ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے, اپنے آپس میں خدا لڑانا چاہتا ہے, ہمارا سب احتیاط کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس ٹارگٹ سے رکھتے ہیں. ہم آج شام مقامی طور پر سارے کی زمین پر اپنے اپنے ایمان اور اجتماعی ایمان کے لیے تیری مضبوطی چاہتے ہیں, تیرا زور چاہتے ہیں, تیرا پاکلو ہماری قوت بنے تاکہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں اور آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ یہاں کو تیار کر سکیں. ہم شکر گزار ہیں تیرے مقدار روز تیری آواز کو سننے کے لیے آتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی, دعائیں کی, تیرے کلام کو سیکھا, کمزوری کی آپ کو کلام قبول فرما اور خدا ہم نے ہمارے دلوں پر نقش کر اس پر عمل کریں, تیسنا, ساٹھنا اور شوقنا پھلنا ہے. ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی قدرت کو جاری فرما, جن کو تمہیں چھوا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تاکہ مطلب کمزوریاں اور ہم یسوع کے نام جاتے رہیں. ہم سارے قصہ مل کر اپنے بیٹے سلیمان سجاوت کو اس وقت خداوند وارڈ میں ہے, انتہائی نگہداشت کی حالت میں ہے, خداوند وہ نوجوان ہیں, ہماری یہ دعا ہے اسے ایک موقع دیا جائے, اس کی توبہ تک نوبت پہنچے, اسے ہیل کیا جائے, اسے شفا دی جائے,